خطے میں قیام امن اور مستقل جنگ بندی کے لیے سفارتی رابطے جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی مجموعی صورتحال اور جنگ بندی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے اسلام آباد کے کردار پر بھی گفتگو کی اور خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اسحاق ڈار نے دیرپا امن کے لیے مسلسل مذاکرات اور سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کی مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کا اعلان۔ کہا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کو 3 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم اور لبنان کے صدر جوزف اون کے میزبانی کا منتظر ہوں۔ اوول آفس میں اسرائیل اور لبنان کے سفیروں سے ملاقات کی جو بہت اچھی رہی۔ لبنان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ خود کو حزب اللہ سے محفوظ رکھ سکیں۔ ایران حزب اللہ کی مالی امداد بند کر دے۔ لبنانی حکومت حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے اقدامات کے لیے تیار ہے۔ لبنان کے وزیر اطلاعات کا اہم بیان۔ کہتے ہیں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے اسرائیلی افواج کا ملک سے انخلاء ضروری ہوگا۔ بتایا کہ 3 ہفتوں کی جنگ بندی میں توسیع لبنانی حکومت کی درخواست پر کی گئی۔ جنگ بندی میں بنیادی مطالبہ لبنان کے خلاف اسرائیلی حملوں کا خاتمہ تھا۔ ایران کے خلاف جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ ہم نے روایتی جنگ سے ہی انہیں ختم کر دیا ہے۔ جوہری ہتھیار کبھی بھی کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ کہا آبنۂ ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈیل ہونے کی صورت میں آبنۂ ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ طویل المدتی امن معاہدے کے لیے جلد بازی نہیں کریں گے۔ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو دیر پا ہو۔ ایران میں کوئی بنیاد پرست یا اعتدال پسند نہیں، ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پیغام۔ سیاسی تقسیم کے تاثر کو مسترد کر دیا۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا جارحانہ مجرم کو اس کے اعمال پر پشیمان کریں گے۔ ایرانی قوم اور حکومت آئینی یکجہتی کے ساتھ سپریم لیڈر کی اطاعت کرتے ہیں۔ پومپیو کا جنگ کے خاتمے اور امن مذاکرات جاری رکھنے پر زور۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران میں بے قصور شہریوں کی شہادت کا اعتراف۔ اسرائیلی حملوں میں شہید لبنان کے ایک مسلمان بچے کا بھی تذکرہ۔ کہا میرے پاس تصویر ہے جس میں بچے نے ویلکم پومپیو کا پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا۔ پاکستان نے UAE کو ڈپازٹ کی تمام رقم واپس کر دی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق متحدہ عرب امارات گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کو $2.45 ارب واپس کیے گئے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو $3.45 ارب کے تمام ڈپازٹ واپس کر دی گئے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب فراہم کیے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی مندی کا رجحان۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس میں 2300 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,67,000 کی سطح بھی کھو بیٹھا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 1% اضافے سے $95 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ وطن دشمنوں کی گرد گھیرا مزید تنگ۔ ضلع خیبر میں سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 22 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں کا تعلق بھارت کی زیر سرپرستی فتنۃ الخوارج سے تھا۔ دہشت گردوں کی اندھا دھند فائرنگ سے 10 سالہ بچہ بھی شہید ہو گیا۔ گل پلازہ کی بلڈنگ وہیں بنے گی جہاں پہلے تھی، اس میں ایک دکان بھی زیادہ نہیں ہوگی۔ سانحہ گل پلازہ کے متاثرین تنہا نہیں، حکومت سندھ ہر ممکن تعاون کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سانحہ کے متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ بتایا کہ جاں بحق ہونے والے 72 افراد کے لواحقین میں 1 کروڑ روپے تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ 4 سے 5 افراد کے لواحقین ابھی تک نہیں مل سکے۔ کہا یونیورسٹی روڈ کی تعمیر مکمل نہ ہونے پر شرمندگی ہے، اس معاملے پر باتیں سننا پڑتی ہیں۔ سلامتی کونسل سنتاس معاہدہ عالمی ذمہ داری کے تحت مکمل بحال کرائے۔ پاکستان کی مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف خط جمع۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ بھارت کی کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار۔ واضح کر دیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاکستان کو دھمکیاں دینے والے بھارتی وزیر دفاع کی آبدوز پر ٹانگیں کانپ گئی۔ جرمنی میں آبدوز پر ہوش کھو بیٹھے اور لڑکھڑا کر اندر جا گرے۔ میزبانوں کو بار بار کھینچ کر انہیں باہر نکالنا پڑا۔ پنجاب میں لائیو اسٹاک کارڈز کی تعداد 3 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا زراعت کا شعبہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسانوں کو 22,000 ٹریکٹرز قرعہ اندازی کے ذریعے فراہم کر دیے۔ اس موقع کے تدارک کے لیے 6,000 سپر سیڈرز کی تقسیم۔ لاہور میں 3 بچوں کی قاتل ماں 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ لاہور کی مقامی عدالت نے ملزمہ ردا کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ CCTV نے ملزمہ کی شواہد مٹھانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ واردات کے بعد ملزمہ کی گلی میں موجودگی کی فوٹیج سامنے آ گئی۔
ٹنڈولا یار میں حیدرآباد سے ڈگری جانے والی مسافر کوچ الٹ گئی. خوفناک حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 30 سے زائد زخمی ہو گئے. کراچی میں میٹرک امتحانات کے دوران پرچہ آؤٹ ہونے کی روایت برقرار. میٹرک امتحانات میں انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. 9ویں جماعت کا اردو کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے قبل ہی آؤٹ ہو گیا. اردو کا پرچہ آدھے گھنٹے قبل سوشل میڈیا کی زینت بن گیا. محکمہ موسمیات کی بالائی اور وسطی پنجاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. آج سے 29 اپریل کے دوران بالائی اور وسطی پنجاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان. مری، اسلام آباد، راولپنڈی، سرگودا، گجرانوالہ، فیصل آباد اور لاہور میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور آندھی کا ہے امکان. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں 5 مئی تک شدید گرمی کی پیشگوئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانیہ پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانیہ کا امریکی ٹیک کمپنیوں پر عائد ٹیکس ختم نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر پر واضح کر دیا کہ اگر ٹیکس کو ختم نہیں کیا تو جوابی ٹیرف کے لیے تیار ہو جائیں. ایران پر ورلڈ کپ میں شرکت کی پابندی نہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کر دیا. کہا اگر ایران شرکت نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوگا. ورلڈ کپ میں ایران کی شرکت کا مسئلہ اس کے کھلاڑی نہیں بلکہ وہ کچھ افراد ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے گا. پی سی بی کا کھلاڑیوں کی فٹنس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ. تمام کھلاڑیوں کو خصوصی فیلڈنگ سیشنز میں حصہ لینا ہوگا. نتائج کی بنیاد پر تمام فارمیٹس کے لیے ٹریننگ پلان مرتب کیا جائے گا. اور کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی. 200 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا. ڈیوڈ وارنر نے ناقابل شکست 63 رنز بنائے. خوشدل شاہ 14 گیندوں پر 44 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. مسلسل 8 ناکامیوں کے بعد راولپنڈیز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر پہلی فتح حاصل کر لی. اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین آج آمنے سامنے آئیں گے. میچ شام 7 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا.